السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خناس پارٹ 4۔ توقیر جب سفر سے واپس لوٹا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ رخسانہ، ایمن اور ماہین بھی بہت تھک چکی تھی۔ توقیر نے پہلے ایمن اور ماہین کو گھر ڈراپ کیا اور جب وہ دونوں اپنے گھر آئے تو تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ وہ بس بیڈ پر ڈھیر ہو گئے۔ توقیر نے اپنا سر دھیرے دھیرے دباتے ہوئے کہا، رخسانہ میرے لیے چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ رخسانہ بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کچن کی طرف گئی اور چائے کے 2 کپ بنا کے لے آئی۔ توقیر نے چائے کا کپ لیا۔ اگر سفر آرام دہ ہو تو انسان جہاں مرضی چلا جائے، مگر اس طرح کا سفر ہو تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کیا فائدہ؟ کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا وہ بزرگ۔ میں اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا، مجھے ان پیروں فقیروں کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ رخسانہ آنکھیں جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ توقیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، تم نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں ہے وہاں اس کا حساب کام نہیں کر رہا۔ وہ چاروں اپنے مادی وجود میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں، نہ زمین کے اوپر اور نہ ہی زمین کے نیچے۔ توقیر جیسے تب گیا، یہ باتیں کسی باشعور انسان کی ہے؟ احمق تھا وہ بزرگ، ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، بیوقوف بنا رہا ہوتا تو ہم سے پیسے لیتا، اس نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں ان پیروں کے لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ توقیر پھر بھڑک کر بولا۔ رخسانہ رونے لگی، تو میں کیا کروں؟ کہاں ڈھونڈوں اپنی حریہ کو؟ توقیر رخسانہ کے قریب آیا۔ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو اور خدا کریم سے دعا کرو۔ باقی رہی تلاش کی بات تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی بیٹی کو۔ خدا کا کام ساتھ ہوگا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو اور آرام کر لو۔ رخسانہ آنسو پوچھتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی، دل میں دعا کر کے سوئی کہ اسے اس کی بیٹی جس حال میں ہے خواب میں نظر آ جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند گہری ہوئی تو وہ شعور کی گرفت سے نکل کر لاشعور کی گرفت میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگی۔ وہ پھولوں سے بھرے لان میں حریہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ اچانک اسے حریہ کی آواز آئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑانے لگی، مگر اسے حریہ دکھائی نہیں دی۔ ایک بار پھر حریہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آواز کی سمت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے حریہ فضا میں معلق نظر آتی ہے۔ حریہ نے سفید گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، وہ پریوں جیسی دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں خلوص کی چمک، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس نے دونوں بازو ماں کی طرف بڑھائے۔ رخسانہ جو مبہوت نظروں سے حریہ کی طرف دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح بیٹی کی طرف دوڑی۔ اس کے قریب پہنچی تو پریشانی سے اس کے پیروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان، تم اس طرح ہوا میں معلق کیوں ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھونے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ حریہ کو چھوتی، پری جیسی حریہ بھیانک روپ دھار گئی۔ اس کے چہرے کی جلد کسی کرلے کی طرح سلیٹی مائل کھردری ہو گئی، آنکھوں کا ہالہ بڑا ہو گیا اور وہ گولائی میں سرخ انگارہ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، جلد سلوٹوں میں بدلنے لگی۔ اس کے حلق سے خوفناک گڑگڑاہٹوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ کسی شیرنی کی طرح چنگھاڑی تو اس کے سامنے کے اطراف کے وہ دانت کسی ویمپائر کی طرح نظر آنے لگے۔ ہاتھوں کے ناخن بھی 4 انچ تک بڑھ گئے تھے۔ اس نے اپنے سلیٹی مائل سلوٹوں والے ہاتھ رخسانہ کے ہاتھ کی طرف بڑھائے تو رخسانہ پر ریشہ طاری ہو گیا۔ وہ چیختی ہوئی بڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ توقیر بھی اس کی چیخ کی آواز سے اٹھ گیا۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا، آنکھیں سرخ ہو کر سوجی ہوئی تھی۔ وہ سرتا پیر کانپ رہی تھی۔ وہ میری حریہ نہیں ہو سکتی، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ توقیر نے اسے پانی پلایا۔ تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ توقیر نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کا سر دبانے لگا۔ جب طرح طرح کے وہم ذہن پر مسلط ہو تو ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ اس طرح خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری حریہ کو کچھ نہیں ہوگا، تم بھروسہ رکھو خدا پر۔ رخسانہ کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کی گھبراہٹ دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس کے ساتھ بولی، میں حریہ کے قریب گئی تو وہ بھیانک روپ اختیار کر گئی۔ میں تمہیں اسی لیے منع کرتا تھا کہ پیروں فقیروں کے پاس نہ جاؤ، تمہارے ذہن میں اس کی باتیں گونج رہی ہیں، اور کچھ بھی نہیں، بس اب تم خدا کا نام لے کر سو جاؤ۔ توقیر کو تو جیسے غصہ ہی آ گیا تھا۔ یونک ٹاؤن کی خوبصورت کوٹھی کا قفل 6 ماہ کے بعد کھلا تھا۔ کوٹھی کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہنے والا ساجد بابا دوسرے نوکروں سے کوٹھی کی صفائی کروا رہا تھا۔ ساجد بابا بھی تنہا تھے
اور ان کا وہ مالک بھی جو 6 ماہ پہاڑی علاقے کے فلیٹ میں گزارتا اور 6 ماہ اس کوٹھی میں۔ ساجد بابا سرونٹ کوارٹر میں تنہا رہتے تھے۔ دوسرے ملازمین اپنا کام کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، صاحب آنے والے ہیں، ساجد نوکروں کو ہدایت دے رہا تھا۔ فرش پر پوچھا مارنے والی ملازمہ نے کراری آواز میں کہا، 6 ماہ کی گندگی اکٹھا کر کے صفائی کراتے ہو صاحب؟ صاحب سے چابی کیوں نہیں لے لیتے؟ 3 روز بعد صفائی کروایا کرو۔ ساجد تب کر بولا، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کا حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے۔ صاحب نے کہا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو ہی گھر صاف کروائے۔ تم اب زیادہ باتیں نہ کرو، جلدی کام کرو۔ یہ کہہ کر ساجد کچن کے لیے بازار سے لایا ہوا سامان کچن میں سیٹ کرنے چلا گیا۔ اسے زرغام کے لیے کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ اس نے کچن کی ضروری صفائی کی اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا جا رہا تھا، بس اب اس کوٹھی میں اس خناس کے ناپاک قدم پڑیں گے اور یہ کوٹھی برائیوں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ جوا چلے گا، شہر کے غیر مہذب لوگوں کی دعوتیں ہوں گی اور وہ اپنے ناجائز کام اس سے کروائیں گے۔ زرغام ان ناجائز کاموں کے عوض ڈھیروں پیسے وصول کرے گا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کے گھر میں نوکری کر رہا ہوں، کیوں میں حرام کھا رہا ہوں۔ ملازمہ کے بلانے پر اس نے ہنڈیاں ڈھانپ دی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ اوپر والا کمرہ تو کھول دو، صفائی کرنی ہے۔ ساجد نے ہاتھ لہرایا۔ نہیں نہیں، اس کمرے کی صفائی نہیں کرنی، اس کی چابی صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے، وہ خود یہ کمرہ کھولتے ہیں۔ مرضی ہے۔ ملازمہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ملازم دوڑتا ہوا ساجد کے پاس آیا۔ زرغام صاحب آ گئے ہیں۔ ساجد پھرتی سے کمرے کی چیزیں درست کرنے لگا۔ دراز قد چھریرے بدن والا سانولا سا نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ ملازمین نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا سوائے ساجد کے۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا اور زینہ پھلانگتا ہوا بالائی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ آف وائٹ 3 پیس میں وہ گریس فل دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ پینٹ شرٹ ہی ضبطاً کرتا تھا۔ اسے شلوار قمیص قطعاً پسند نہیں تھی۔ نچلے پوشن کے سارے کمرے خالی تھے مگر وہ اوپری منزل کے 2 کمرے ہی استعمال کرتا تھا، ایک اس کا بیڈ روم اور دوسرا وہ خاص کمرہ جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد ساجد دوسرے نوکروں سے مخاطب ہوا، اسے سلام نہ کیا کرو، یہ تو نام کا مسلمان ہے، یہ کیا کسی کو سلام کا جواب دے گا؟ یہ تو خناس ہے، خناس، شیطان کا دوسرا روپ۔ ایک ملازم نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اس قدر ناپسند کرتے ہو تو اس کی ملازمت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ساجد نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں، تم لوگوں کا کام ختم ہو جائے تو چلے جانا، میں صاحب کے لیے چائے بنا دوں۔ دوسرے ملازم اپنا کام نپٹا کر چلے گئے۔ ملازمہ روبینہ سے ساجد نے کہا کہ جب تک زرغام یہاں ہے وہ برتن دھونا، صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کر لیا کرے، یہ سارے کام وہ اکیلی ہی کیا کرے۔ صاحب کو زیادہ ملازم پسند نہیں ہے۔ ملازمہ نے کراری آواز میں کہا، ہر بار مجھے کیوں بتاتا ہے؟ 4 سالوں سے یہی روٹین ہے، میں جانتی ہوں، کل سے کام پر آ جاؤں گی، آج کا کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ملازمہ بھی چلی گئی۔ ساجد چائے لے کر زرغام کے کمرے میں گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ ساجد نے چائے میز پر رکھی۔ بابا ٹھیک ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میری غیر موجودگی میں؟ نہیں صاحب، پریشانی کیسی؟ آپ ہو یا نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، ساجد نے دھیرے سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ رات 10 بجے ساجد اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلا گیا جو کوٹھی سے باہر تھا۔ زرغام نے کوٹھی کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ زینہ چڑھتا ہوا بالائی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اس نے اپنا خاص کمرہ کھولا۔ وہ ہال نما کمرہ کافی بڑا تھا۔ اس کمرے میں پڑا ہوا سامان انتہائی ہولناک اور پراسرار تھا۔ سامنے دیوار پر شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جہاں سے گھر کا لان اور باہر کا حصہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کمرے میں سہولت کے لیے کسی قسم کا فرنیچر موجود نہیں تھا۔ دیواروں پر الماریاں نصب تھیں اور چاروں اطراف اس طرح ٹیبلز تھے جیسے کوئی سائنسی لیبارٹری ہو۔ ان ٹیبلز کے بڑے بڑے درازوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ 6 ماہ کے بعد کھلنے والا اس طرح کا کمرہ اس طرح سے صاف تھا کہ ہر چیز اس طرح تھی جیسے کوئی باقاعدگی سے اس کمرے کی صفائی کرتا رہا ہو۔ زرغام ایک میز کی طرف بڑھا۔ اس میز پر الگ الگ ڈبے پڑے ہوئے تھے جن میں مختلف جانوروں کی ہڈیاں تھیں۔ اس نے جانوروں کی ہڈیوں میں سے سور کی کچھ ہڈیاں نکالی اور دوسرے ڈبے سے انسانی کھوپڑی اٹھائی۔ کمرے کے وسط میں جیسے کسی نے پہلے سے ہی آگ جلانے والا سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ ہڈیاں لے کر اس جگہ بیٹھ گیا جہاں آگ جلانے کا سامان پڑا تھا۔
لوہے کی ایک ٹرے تھی جس میں 4 لکڑیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جانوروں کی ہڈیاں ٹرے کے ارد گرد جوڑ دی۔ اس نے انسانی کھوپڑی کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا اور اسے لکڑیوں کے اوپر لے گیا۔ آگ خود بخود بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنا ہاتھ جس میں اس نے انسانی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی آگ کے اوپر کیا اور ہونٹوں سے تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ ہر میز پر کینڈل سٹینڈ میں 16 موم بتیاں لگی ہوئی تھی۔ چند ہی ساعتوں میں ساری موم بتیاں خود بخود ہی جل اٹھی۔ کمرے میں سرخی مائل سی روشنی پھیل گئی۔ زرگام نے آنکھیں بند کر لی اور وہ کچھ پڑھتا رہا۔ وہ جو پڑھ رہا تھا کمرے کے ماحول میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ زمین میں گڑگڑاہٹ سی پیدا ہونے لگی۔ زلزلے کی سی کیفیت میں کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی، مگر موم بتیاں ٹیبلز کی تیز حرکت کے باوجود جلتی رہیں۔ پھر یکدم سامنے کی کھڑکیوں کے شیشے کھل گئے۔ بھونچال کی طرح ہوا کا تیز جھونکا کمرے میں داخل ہوا اور ساری موم بتیاں بجھ گئیں۔ زرگام نے آنکھیں کھولیں اور اس طرح گویا ہوا جیسے اسے سامنے کوئی دکھائی دے رہا ہے۔ حریہ، دشا، خیام اور فواد، تمہیں اس ماورائی سنسناتی دنیا میں خوش آمدید۔ میں نے تمہاری مدد کا وعدہ پورا کیا اور اب مجھے تم لوگوں سے کیا چاہیے یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو چاہتے ہو کرو۔ ہار اور جیت کے ذمہ دار تم خود رہو گے۔ میری مدد کی امید نہ رکھنا۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری شیطانی قوتوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر زرگام نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے بھونچال کی کیفیت ختم ہو گئی اور کھڑکیوں کے شیشے خود بخود بند ہو گئے۔ زرگام نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھول دیں۔ ظفر اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ اسے صبح 9 بجے کی فلائٹ سے بیرون ملک جانا تھا۔ ماریا اس کا سامان پیک کرنے میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ ظفر بریف کیس اٹھائے ٹیبل کے پاس سے گزر گیا۔ ماریا جلدی سے اس کے قریب آئی۔ یہ کیا، ناشتہ نہیں کریں گے؟ ظفر نے اپنی ہینڈ واچ کی طرف دیکھا۔ مجھے ناشتہ کرنا نہیں ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے لیا۔ ابھی صرف 8 بجے ہیں، آپ کی فلائٹ 9 بجے کی ہے۔ مجھے راستے میں کسی سے ملنا ہے اور ایئرپورٹ پر بھی کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہوتی ہے۔ ظفر نے ہاتھ بڑھا کر بریف کیس واپس لیا۔ ماریا غصے سے بولی، میرا قصور کیا ہے؟ نہ مجھ سے ٹھیک طرح سے بات کرتے ہو، نہ گھر میں کھانا کھاتے ہو۔ اس طرح کے رویے کا کیا مطلب ہے؟ ظفر بھی بھڑک اٹھا۔ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے وجود سے بھاگ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری قربت گوارا نہیں۔ سزا دینے سے پہلے قصور تو بتایا جاتا ہے۔ آخر میں نے کیا ہے؟ ظفر کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم نے میری بیٹی دشا سے برا برتاؤ رکھا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اپنے آوارہ بھتیجے شمون کے لیے دشا کا ہاتھ مانگو گی؟ تم نے دشا سے یہ بات پوچھی تھی یا نہیں؟ ماریا گھبرا گئی۔ اس کی زبان پر بل آ گیا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ظفر نے اپنی آنکھیں ماریا کے چہرے پر گاڑ دی۔ ماریا نظریں چراتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ جب اس نے انکار کر دیا تو میں نے آپ سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتی تھی کہ جو رشتہ دشا کو پسند نہیں اس کے لیے آپ کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ اس میں اس قدر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں رشتے آتے ہیں، مگر یہ بات تو صرف میرے اور دشا کے درمیان تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ماریا بیگم، بات صرف اتنی نہیں ہے جتنی تم بتا رہی ہو۔ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ 15 روز کے بعد واپس آؤں گا تو پھر تسلی سے اس معاملے کا جائزہ لوں گا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ماریا جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ شمون تو یہ بات ظفر کو بتا نہیں سکتا، تو پھر کس نے ظفر کو یہ بات بتائی؟ وہ خود کلامی میں بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور شمون کا نمبر ملایا۔ شمون نے موبائل اٹینڈ کیا۔ جی آنٹی، ہیلو، آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی۔ ماریا بھی شمون کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں سن پا رہی تھی۔ فون پر بہت شور تھا، جیسے وہ ہجوم میں کھڑا بول رہا ہو۔ شمون اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے چلا گیا اور پھر ماریا سے بات کرنے لگا۔ آنٹی، میں ریس کورس میں ہوں، میرے گھوڑوں کی ریس چل رہی ہے، اس وقت مصروف ہوں، فارغ ہو جاؤں پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر شمون نے فون بند کر دیا۔ شمون واپس اپنی جگہ پر بیٹھا اور تجسس سے ریس دیکھنے لگا۔ شمون کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کے دونوں گھوڑے جیت کے قریب تھے۔ وہ گھوڑوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ وہ اس قدر تیز دوڑ رہے تھے کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں سب سے آگے ہو جانے والے تھے۔ شمون اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست بھی اس ریس سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔
अचानक शमून के घोड़ों की हालत अजीब हो गई। वो इस तरह उछलने लगे जैसे कोई इन पर चाबुक बरसा रहा हो। वो हनहनाहट की आवाज से पिछली टांगों पर खड़े होकर अगली टांगे हवा में जोर जोर से मारने लगे। वो बुरी तरह भपर गए थे या डर गए थे। उन्होंने आगे दौड़ने की बजाय पीछे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ों में भगदड़ मच गई। तमाशाई परेशान होकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। कितने ही घोड़े जख्मी हो गए। माहिर घोड़सवार मैदान में उतर गए और सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। शमून अपने दोस्तों के रोकने के बावजूद मैदान में कूद पड़ा। दूसरे घोड़सवारों के साथ मिलकर उसने अपने घोड़ों को काबू में किया और गंभीर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। रेस अधूरी छोड़ दी गई। शमून ने घोड़े अपने मुलाजमीन के हवाले कर दिए। ले जाओ, इन्हें किसी को बेच दो, मुझे अपने फार्म हाउस में ये घोड़े नजर नहीं आने चाहिए। मुलाजिम ने इनकसारी से कहा, सरकार, इन घोड़ों ने तो कितनी ही रेसें जीती हैं, ये मामूली घोड़े नहीं हैं। शमून तपकर बोला, मालिक मैं हूँ या तुम? औने पौने दाम में बेच दो, मैं नए घोड़े ले लूंगा। शमून बेदिली से गाड़ी में बैठा और जल्द ही वहां से निकल गया। घर आया और धड़ाम से सोफे पर विराजमान हो गया। इसी दौरान उसे मारिया के फ़ोन का ख्याल आया। उसने अपना मोबाइल निकाला और मारिया का नंबर मिलाया। जी आंटी, क्या कह रही थी? जफ़र ने आजकल बहुत परेशान कर रखा है। न जाने वो दिशा कहाँ मर खप गई है और जफ़र सीबीआई के ऑफिसर की तरह तफ्तीश में लगा हुआ है। दिशा से तुम्हारी शादी के मुतालिक जो बात मैंने की थी वो न जाने कैसे जफ़र को मालूम हो गई है। 15 रोज़ के लिए बैरून मुल्क गया हुआ है। जाते जाते धमकी दे गया है कि मैं वापस आके सारे मामले का जायज़ा लूँगा। मारिया की बात पर शमून ने कहकहा लगाया, क्या हो गया है आंटी? ऐसी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। ना ही दिशा ने मिलना है और ना ही हकायक अंकल जफ़र को मालूम होने हैं। ख्वामख्वाह स्ट्रेस का शिकार हो रही है। आप उनकी बातों पर ध्यान न दें। तुम दूसरे शहर में रहते हो, वरना अभी तुम्हें घर बुला लेती। अगर कोई वक्त निकाल कर मेरे घर आओ। मारिया ने कहा, कल नहीं, कल मेरा दोस्तों के साथ शिकार का प्रोग्राम है। शमून की इस बात पर मारिया हुक्की से बोली, भाईजान और भाभी तो गांव में होते हैं, तुम शहर में अकेले रहते हो, इसलिए मनमानी करते हो। अगर भाभी तुम्हारे साथ होती तो तुम्हारे फजूल किस्म के शौक खत्म हो जाते। शमून ने लापरवाही से कहा, आंटी, शमून रिश्तों की जंजीरों में नहीं जकड़ा हुआ। शमून अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है, मैं खुद भाभी से बात कर लूँगी। शौक से कर ले बात, मुझे उन्हें शीशे में उतारना अच्छी तरह आता है। तुम नहीं सुधरोगे। चलो परसों आ जाओ, बैठकर बात करेंगे, मारिया ने कहा। शमून ने लंबा सांस खींचा। ठीक है, आपने इस कदर जोर दे रही है तो मैं परसों आ जाऊंगा। आज का दिन तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। दुआ करे कि कल शिकार में कोई बैड लक ना हो। फ़ोन से मारिया के हंसने की आवाज़ आई। क्यों, आज क्या बैड लक हो गई? आंटी, मेरे घोड़े जीत के बिल्कुल करीब थे, अचानक डर गए और मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे, जिससे घोड़ों में भगदड़ मच गई और काफ़ी घोड़े जख्मी भी हो गए। ये सूरत हाल बमुश्किल कंट्रोल हुई। शमून ने तजस्सुस से भरपूर अंदाज में मारिया को सारी तो सूरत हाल बताई। मारिया ने उसकी बात को बहुत सतही सा लिया। जानवर का कब जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाए क्या पता होता है। कल किसी किस्म का ख़तरा मोल ना लेना। कुछ नहीं होता, मैं पहली बार तो नहीं जा रहा। आपके लिए मुर्गा भी लाऊंगा और पका कर भी आप ही देंगी। अच्छा बाबा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर मारिया ने फ़ोन बंद कर दिया। शमून अपने दोस्तों के हमराह सुबह सुबह ही शिकार के लिए रवाना हो गया। जैसा शमून खुद था वैसे ही उसके आवारा दोस्त भी थे। अपनी राइफल ठीक से चेक की है ना? ये ना हो कि राइफल ठीक चले ना और हम शिकार करने की बजाय शिकार हो जाए। शमून के पूछने पर उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ A1 है। हाँ, अलबत्ता खाने पीने के लिए कुछ नहीं लिया, बाजार से लेते हुए जाएंगे। शमून ने बाजार पहुंचकर जीप रोकी और कुछ खाने पीने की अशिया खरीदी और जो ही शहर से बाहर निकला उसने जीप की स्पीड तेज़ कर दी। एक दोस्त तो मोबाइल का हेडफोन कानों से लगाकर म्यूज़िक सुनने में महू हो गया और दूसरा शमून से गपशप में मसरूफ़ था। यार शमून, तू जल्दी से शादी कर ले, हमें भी घर के पके हुए खाने मिले। बाजार के खाने खा खा कर तो दिल भर गया है। शमून ने स्टीयरिंग से नज़र घुमाते हुए दोस्त की तरफ देखा। यार अपनी खैर मनाओ, अगर मेरी शादी हो गई ना तो तुम दोनों की छुट्टी हो जाएगी। पंछी को कैद करने के लिए सबसे पहले उसके पर काटे जाते हैं और अभी मैं ये आज़ादी ख़त्म नहीं करना चाहता। तुम क्यों नहीं शादी कर लेते? यार तेरी तरह हमारे पास जायदादें तो नहीं है कि बैठकर ऐश करें। हमें तो पहले पैरों पर खड़ा होना है, फिर जाके शादी होगी। यार तुम तो संजीदा हो गए, ज़िंदगी को एंजॉय करो। शमून ने ये कहकर डेक में सीडी डाली और तीनों दोस्त मौसीकी के मज़े लूटने लगे।
3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ تینوں بہاولپور پہنچ گئے۔ اب ان کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ چولستان اب 30 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے ٹھنڈی آہ بھری، یار تم نے دشا کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شمون بڑبڑایا، تمہیں اچانک دشا کا خیال کیسے آ گیا؟ اس قدر پرمزہ سفر خراب مت کرو۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست تعصب بھرے انداز میں بولا، ہاں یار، 3 دن اسے بھوکا پیاسا فارم ہاؤس میں جانوروں کی طرح زنجیروں سے باندھ کر رکھا۔ دشا کے نام لگی جائیداد کے پیپر سائن لینے کے لیے تم نے اسے کاویہ سے ٹارچر کیا۔ تم تھک گئے، مگر ایک لڑکی ہونے کے باوجود اس نے ہار نہ مانی اور جائیداد تمہارے نام نہ کی۔ اس نے ہار مان کر اسے آزاد کر دیا اور یہ دھمکی دی کہ اس نے کسی کو تمہارے بارے میں بتایا تو تم اس کے باپ کی جان لے لو گے۔ شمون غصے سے گرج کر بولا، میں نے تو اسے شادی کی آفر دی تھی، مجھ سے شادی کر لیتی تو خود بخود سب کچھ میرا ہو جاتا۔ جب دشا نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تو میں نے اسے اغوا کیا۔ اس معاملے میں تو پھپھو بھی میرے ساتھ تھی۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ ایک گھر اور کچھ زمین کے علاوہ ساری جائیداد انکل ظفر نے دشا کے نام لگا دی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دوست نے نصیحت کے انداز میں کہا، چھوڑو یار، تمہارے اور تمہاری آنٹی کے پاس بہت کچھ ہے، اس طرح کے غلط کاموں سے بچا کرو۔ آخر تم عزت دار ماں باپ کے بیٹے ہو، اگر ان کو تمہارے ان کاموں کی بھنک پڑ گئی تو تمہیں آہ کر دیں گے۔ شمون نے فخرانہ انداز میں سر اکڑا لیا، آگ کریں گے تو کرتے رہے۔ شمون کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو شمون کو نقصان پہنچا سکے یا باہر نکال کر یا یہاں سے نکالو۔ اور اس نے پیپسی نکالا اور کہا، موڈ اچھا کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر وہ دوسرے ہاتھ سے پیپسی پینے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ لوگ چولستان پہنچ گئے۔ یہ بہت بڑا صحرا تھا۔ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ شمون ریت پر گاڑی بہت مہارت سے چلا رہا تھا۔ ریتیلے راستوں کے نشیب و فراز پر جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ چولستان کا گھنا جنگل تھا۔ دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی رائفلیں تیار کر لی۔ شمون نے اپنے دوست کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود رائفل لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیپ آہستہ آہستہ چلاتے رہو، جیپ کو روکنا خطرناک ہو سکتا ہے، شمون نے اپنے دوست کو ہدایت دی۔ راستے کے دونوں اطراف کانٹے دار خشک جھاڑیاں تھیں۔ خشک جھاڑیاں ختم ہوئی تو انہیں ہرنوں کا غول دکھائی دیا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے فائر نہ کر سکے۔ جیپ کو دیکھ کر ہرنوں نے تیز بھاگنا شروع کر دیا اور نزدیکی ٹیلا کراس کر کے دوسری طرف کو نکل گئی۔ اب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اوہ شٹ! شمون نے رائفل کا دستہ جیپ کے دروازے پر دے مارا۔ ابھی دور دور تک انہیں کوئی شکار نہیں دکھ رہا تھا۔ اچانک ایک انتہائی خوبصورت تتلی کہیں سے اڑتی ہوئی آئی اور ان کی جیپ کے اوپر اڑنے لگی۔ شمون کے دوست نے مسکراتے ہوئے تتلی کی طرف دیکھا۔ شمون دیکھو کس قدر خوبصورت تتلی ہے، صحرا میں تتلی کتنی پیاری لگ رہی ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، یہاں پر تو پھول بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو وہ جیپ کے سامنے اڑنے لگی۔ شمون نے ترچھی نظر سے اپنے دوست کی طرف دیکھا، ہم یہاں تتلیاں پکڑنے نہیں آئے، شکار کرنے آئے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا، ہمیں اس کاکے کو ساتھ تو نہیں لانا چاہیے تھا۔ بکواس مت کرو یار، پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دوست غصے سے بڑبڑایا۔ ان تینوں کو علم ہی نہ ہوا وہ تتلی ایک ہی ساتھ میں خوبصورت غزال کا روپ دھار گئی۔ شمون نے خوشی سے نعرہ لگایا، وہ دیکھو، لگتا ہے کہ وہ ہرن اپنے غول سے بچھڑ گیا ہوگا۔ شمون نے بڑی مہارت سے ہرن پر فائر کیا، نہ جانے کیسے نشانہ خطا ہو گیا اور ہرن تیز بھاگتا رہا۔ شمون کے دوست نے بھی اس پر فائر کیا، مگر فائر کا نشانہ بار بار خطا ہوتا رہا۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ جیپ اس غزال کے پیچھے دوڑاتے رہے۔ ہرن پیچدار راستوں سے دوڑتا ہوا صحرا کے خطرناک ترین حصے تک پہنچ گیا۔ اس بار شمون کی رائفل کا فائر غزال کے پیٹ میں جا کے لگا اور وہ پھڑک کر گر گیا۔ انہوں نے جیپ روکی اور خوشی سے اچھلتے ہوئے جیپ سے اترے۔ 2 اکتوبر کا مہینہ تھا، مگر سورج اس طرح دہک رہا تھا جیسے جون یا جولائی کا مہینہ ہو۔ دھوپ میں چمکتی ریت حرارت دے رہی تھی۔ شمون جو ہی ہرن کے قریب گیا، ہرن کا جسم ہوا میں تحلیل ہو کے اس تتلی کا روپ دھار گیا
जो उन्हें थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। तीनों इस तहरीर आमेज मंजर पर हवास बाख्ता तितली की तरफ देखने लगे, जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत में कोई भयानक राज छुपाए हुए थी, जिसके नाजुक परों के पीछे रूह फरसा हकीकत थी। तितली हवा में एक जगह साकित हो गई और फिर दिशा के रूप में बदल गई। सनसनाहट की एक लहर तीनों के वजूद से गुजर गई। वो सरतापा काँप के रह गए। माहौल की जादूगरी ने खौफ व हिरास फैला दिया था। दिशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। शमून को अपने इर्द गिर्द मौत की सरसराहटें महसूस होने लगी। शमून ने हौसले का लंबा सांस खींचा और दिशा के करीब गया। दिशा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे कि ये सब क्या हो रहा है, मगर मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। शमून के मुंह से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि दिशा के चेहरे के तासुरात एकदम से बदलने गए। उसकी आंखों पे गुस्से के शोले लपकने लगे, चेहरे पर अकड़ाव सा आ गया। वो मुंह खोलकर चीखी तो उसके सामने के 2 दांत लंबे हो गए। उसके बाजुओं की जगह परों ने ले ली। वो खूबसूरत बला शमून की तरफ बढ़ी। शमून के जिस्म से उसकी जैसे जान निकल गई। वो भागने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसकी असाबी ताकत किसी खौफ के दबाव से ख़त्म हो गई। वो खूबसूरत बला एक झटके से शमून की तरफ बढ़ी और उसकी गर्दन पर अपने खूंखार दांत बेबस कर दिए। शमून की चीखें सहरा के सन्नाटे में गूंजने लगी। उसके दोनों दोस्त अपनी बेजान सी टांगों को घसीटते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस खूबसूरत बला ने उन दोनों को भी निशाना बना लिया। वो तीनों गर्म रेत पर गिरे तड़प रहे थे। दिशा ने रेत की तरफ फूंक मारी और वो तीनों रेत की तूफानी बगोले की लपेट में आ गए। ऐसी रेत जिसके जर्रे अंगारों की तरह दहक रहे थे। इन तीनों के जिस्म झुलसते रहे। सहरा के सन्नाटों में उनकी चीखें गूंजती रही। शिकार खेलने वाले अजल का शिकार हो गए। दिशा के भयानक रूप ने फिर उस तितली का रूप ले लिया और वह हवा में कहीं गुम हो गई। सहरा के लोगों ने मुर्दाखोर गिद्धों के गौल देखे तो उनका माथा ठनका और वो जीप के टायरों के निशानात पर चलते हुए उस जगह पहुंच गए। 3 नौजवानों की झुलसी हुई लाशें देखे तो वो दम बखुद हो गए। कुछ नौजवानों ने आगे बढ़कर लाशों की तलाशी ली। उनके मोबाइल से उनके रिश्तेदारों को उनके हलाकत के बारे में बताया। चौलिस्तान के कुछ लोगों ने इन लाशों को उनके वालिदीन तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी कर दिया। लाशों को कफन में लपेटकर ताबूत में बंद किया जा रहा था तो एक बुजुर्ग जो किसी गहरी सोच में गुम लाशों की तरफ देख रहे थे, शमून की लाश के करीब आए। समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों को किसने मारा है। इन तीनों की मौत बहुत अजीब तरीके से हुई है। अगर इनका कत्ल किसी इंसान ने किया है तो ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इनकी लाशें इनकी जीप के करीब मिली है। जंगल के इस खतरनाक तरीन हिस्से में ना तो किसी और गाड़ी के निशानात मिले और ना ही किसी इंसान के। कोई जंगली जानवर होता तो उनकी चीर फाड़ करके रख देता, मगर उनको तो किसी ने जला दिया। लाश पर कफन लपेटते हुए नौजवान ने शमून की गर्दन से कपड़ा पीछे किया। ये देखे, किसी जानवर ने इसकी गर्दन पर दांत गाड़ के इसे हलाक किया है। बुजुर्ग ने आगे बढ़कर शमून की गर्दन की तरफ देखा तो उसकी आंखें खौफ से फैल गई। उसने दांतों के 2 निशानों के दरमियान उंगली रख के पैमाइश की और फिर अपने सामने के दांतों के एतराफ के बड़े दांतों के दरमियान में वही उंगली रखी। पैमाइश एक जैसी थी। बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे, आंखें बाहर को उबल पड़ी। वो बेखुद चिल्लाने लगा, ले जाओ जितनी जल्दी हो सके इन लाशों को इस सहरा से। ये किसी भटकती हुई शैतानी रूह का शिकार हुए हैं। लोगों को इकट्ठा करो, मिलाद का एहतमाम करो। हम कुरान पाक पढ़कर इज्तिमाई दुआ मांगेंगे। हमारे सहरा से किसी शैतानी रूह का गुजर हुआ है। नौजवान ने हड़बड़ा के कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, इससे पहले कि वो रूह किसी और का शिकार कर ले। बूढ़ा बैसाखी का सहारा लेते हुए सर्दखाने से बाहर आ गया। नौजवानों ने जल्द से जल्द लाशों को उनके वर्षा तक पहुंचा दिया। 3 घरों पर सदमे की बिजलियां गिर गई। शमून की लाश पर मातम करती हुई मां नीम बेहोशी की हालत में चारपाई पर सर रखे रो रही थी। खबर सुनकर जब मारिया वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शमून से 1 रोज पहले ही तो उसकी बात हुई थी और ये सब कैसे हो गया? रात के 12 बज रहे थे। सौगवारी माहौल में बेन करती औरतों की दिलखराश आवाज़ें गूंज रही थी। मारिया ने शमून की मैयत को करीब से देखा तो वो बुरी तरह झुलसा हुआ था। माँ को तो अपनी होश नहीं थी, मगर लाश के करीब बैठी हुई औरतें सरगोशी के अंदाज में खुसर फुसर कर रही थी। इसके अलावा उसके 2 दोस्त भी मरे थे। तीनों की अमवात एक ही अंदाज में हुई है, गर्दनों पर 2 दांतों के निशान और जिस्म झुलसे हुए। अगर तीनों जंगली जानवरों के शिकार हुए होते तो उनके जिस्म कैसे झुलस गए?
دوسری عورت نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ استغفار پڑھو، مجھے تو یہ کوئی کالے جادو کا چکر لگتا ہے۔ ماریا نے دو عورتوں کی باتیں سنی تو گھبراہٹ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کفن کا کپڑا شمون کی گردن سے پیچھے کیا تو اس کے گردن پر واقعی 2 دانتوں کے نشان تھے، جس سے نکلنے والے خون کی رنگت کالی ہو چکی تھی اور گردن سے لے کر چہرے تک کی رنگت میں نیلاہٹ تھی، جیسے کسی نے خون چوس لیا ہو۔ ماریا مبہوت نظروں سے لاش کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ شمون کی ماں کو دلاسا دینے کے لیے اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ وہ بس گم سم سہمی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کی رگوں میں سرایت کر گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر میں ایک بوڑھی ملازمہ تھی اور وہ تھی ظفر تو بیرون ملک تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے خوف کی سفید سائے بھی اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے اندر کے خوف نے باہر کا ماحول بھی سراسیمہ بنا دیا۔ وہ سہمی سے اپنے کمرے تک چلی گئی۔ رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا گھر کا سناٹا ماریا کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ کچن سے برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آئی تو ماریا بلا تامل بولی، بشرا، تم کیا کر رہی ہو؟ ماریا نے پوچھا۔ جی، وہ برتن سمیٹ رہی ہوں۔ آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ نہیں، کچھ دیر بعد بنا دینا۔ بی بی جی، رات کا 1 بج رہا ہے، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تم چائے رہنے دو۔ ایسا کرو، آج ادھر ہی سو جاؤ، زمین پر میرے کمرے میں۔ ماریا نے قالین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیگم صاحبہ۔ ملازمہ ادھر ہی قالین پر آ کر سو گئی۔ ماریا بستر پر براجمان تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عجیب اوہام ذہن میں چل رہے تھے۔ اسی دوران اس کے موبائل کی رنگ بجی تو وہ چونک سی گئی۔ موبائل کی اسکرین پر ظفر کا نام آ رہا تھا۔ ماریا نے جلدی سے فون کانوں سے لگا لیا۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ایسے ہی عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ ماریا نے پوچھا۔ ظفر نے متاسفانہ لہجے میں کہا، شمون کے بارے میں علم ہوا، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ کسی نے بے دردی سے شمون کا قتل کر دیا۔ اوہ، آوارہ لڑکوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کو تو بخش دو، ماریا غصے سے بولی۔ شمون کے قتل سے تم کیوں خوفزدہ ہو گئی ہو؟ ظفر نے سوال کیا تو ماریا سارا ماجرا بتائے بغیر نہ رہ سکی۔ ظفر مبہوت ہو کے رہ گیا۔ یہ موت تو واقعی بہت عجیب ہے۔ خیر، میں آؤں گا تو مزید اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔